جادوگر قسط نمبر 7۔ بڑی دیر سے میرے دل میں ایک سوال آ رہا تھا کہ اگر آفتاب کا پاؤں کٹ چکا تھا تو وہ ٹھیک کیسے ہوا؟ آخر کار وہ سوال لبوں پر آ ہی گیا۔ آفتاب مسکرا کر بولا، آپ پوری کہانی سن لیں، امید ہے آپ کو اپنے سوال کا تسلی بخش جواب مل جائے گا۔ پاؤں سے محرومی کا احساس اتنا شدید تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ بونا جسے میں بھلا ہی چکا تھا کہنے لگا، آقا آپ پریشان نہ ہوں۔ آقا؟ کون آقا؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا۔ جلدی سے اس کی طرف نظر دوڑائی۔ وہ بمشکل 2.5 فٹ کا ہوگا۔ کون ہو تم؟ جناب میں آپ کے سکے میں موجود تمام طاقتوں کا مجموعہ ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ اس سکے کو اگر آپ باہر رکھیں گے اور جو کام آپ مجھے کہیں گے وہ میں کروں گا۔ آپ کو کسی منتر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، اگر اس سکے کو نگل لیا تو اس کو نگلنے کے لیے ایک منتر ہے اور باہر نکالنے کے لیے بھی ایک منتر ہے۔ میں بس سکے میں موجود تمام طاقت کی انسانی شکل ہوں۔ میرا کوئی وجود نہیں ہے جسے قابو کر لیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ ہاں، اگر سکے کو توڑ دیا جائے تو میں ختم ہو سکتا ہوں، یا پھر اگر سکے کو نگل لیا جائے تو میں غائب ہو جاؤں گا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ سکے میں موجود طاقت کے حساب سے میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ وومرا کو قتل کر سکتے ہو؟ میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں آقا، یہ سکہ 3 درجے کا ہے اور وہ 5ویں درجے کی ہے۔ یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میرے ہونٹوں پر استہزائیہ ہنسی ابھری، لیکن وہ دوبارہ بولنے لگا۔ میں چونک گیا۔ لیکن کیا؟ آپ اسے قتل کر سکتے ہیں۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کے پاس سفید جادو کی طاقت ہے۔ وہ کوئی عام طاقت نہیں ہے۔ ایک کالے جادو کا چلہ کاٹنا پڑے گا۔ اس کی ساری تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ اس نے میز پر پڑی کالے رنگ کی ایک ضخیم کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے اٹھا کر لانے کو کہا۔ اس نے مجھے کتاب لا کر دی۔ میں نے کتاب کھولی تو اس میں مختلف درجہ بندیوں کے حساب سے مختلف جادو موجود تھے۔ اس نے آخری صفحات کھولنے کو کہا۔ میں نے آخری صفحات کھولے۔ وہ ایسے جادو تھے جنہیں کوئی بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی تھی۔ میں نے ابھی تک اس بونے کا نام نہیں پوچھا تھا۔ مجھے مردوک کہہ سکتے ہیں۔ عجیب نام تھا۔ خیر، مردوک نے جس چلے کا کہا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ ایک مردے کے ساتھ بیٹھ کر اس کے منہ میں ہاتھ ڈالنا تھا اور 14 بار ایک منتر دہرانا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ میں انسانی خون ٹپکانا تھا۔ مردے کے ساتھ رات کا نام سنتے ہی جھرجھری آ جاتی ہے، اور یہاں رات اس کے ساتھ بتانی تھی، اور 7ویں دن اس مردے کی آنکھیں روشنی سے جل اٹھیں گی۔ اس دن مجھے اپنا سفید جادو اس کے حوالے کر دینا تھا اور جو کام لینے تھے اسے بتا دیتا۔ اس کے بعد وہ مردہ خود بخود ختم ہو جاتا۔ وہ کالے جادو کے کسی بھی درجے کے جادوگر کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن اس دوران مزاحمت بھی ہونی تھی۔ 7 دن کے اندر ہی وہ جادوگر ساری طاقتیں لے کر ہم پر حملہ آور بھی ہو سکتا تھا۔ حصار کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا، پر ڈرا دھمکا سکتا تھا، اور کمزور دل لوگ باہر بھاگ نکلتے ہیں۔ میں یہ چلہ کاٹوں گا۔ آقا سوچ لیں، قیمت بہت بھاری ہے۔ میں قیمت بھرنے کو تیار ہوں۔ تو آقا یہ چلہ آج شام سے ہی شروع کر دیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ چلہ وومرا کے خلاف ہے۔ تو جیسے ہی آپ چلہ شروع کریں گے وومرا کو پتہ چل جائے گا اور وہ اپنی پوری طاقت سے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن اگر آج سے شروع کیا تو وہ یہاں پہلی 3 راتیں نہیں آئے گی، کیونکہ جادوئی دنیا میں جسم مرتے ہیں، روحیں نہیں۔ یہ جادوئی دنیا کا اصول ہے کہ جو جادوگر جادوئی دنیا کا رکن ہوتا ہے اور مر جائے تو اس کی روح پر جادوئی دنیا کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے 3 دن بعد اس کی روح کی بولی لگائی جاتی ہے۔ کیونکہ نک وومرا کا غلام تھا تو اس کا اس بولی میں شریک ہونا لازمی ہے، اس لیے آپ کے پاس اگلے 3 دن ہیں۔ اس دوران آپ آرام سے چلہ کاٹ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ میں نے دوبارہ چلے کی تفصیلات پڑھیں۔ پہلے تو ایک مردے اور ویرانے کا بندوبست کرنا تھا، پھر 7 دن تک حصار کے اندر رہنا تھا، اور انسانی خون کا انتظام کیسے کرنا ہوگا، اور 7 دن حصار کے اندر رہنے کے لیے اپنی خوراک اور پانی کا انتظام بھی تو کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ سب مردوک کو بتایا۔ اس نے کہا کہ خون کسی بھی بلڈ بینک سے چوری کیا جا سکتا ہے، جبکہ مردے کا انتظام ابھی کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ رات آپ کے پرانے گھر والے گاؤں میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ ڈاکوؤں نے ایک مزاحمت کار کو قتل کر دیا ہے، پھر سب گاؤں والوں نے ان کے پیچھے بندوقیں اور ڈنڈے لے کر گھیرا ڈال دیا تھا۔ اب وہ ڈاکو لوٹے ہوئے سامان کے ساتھ گنے کی فصل میں چھپے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکو کو اٹھا کر یہیں لے آتے ہیں۔ واہ، تم ایسا کرو کہ
जिस डाकू ने गोली चलाकर कत्ल किया है उसे यहाँ ले आओ और बाकी डाकुओं को गांव वालों के हवाले कर दो। ये सुनकर मर्दूक गायब हो चुका था। थोड़ी देर बाद धड़ाम से एक आदमी तहखाने में गिरा। माथे पर एक हल्का जख्म का निशान था और कपड़े वगैरह फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले तक वो हाथापाई करता रहा हो। उसने जल्दी से हिलना जुलना चाहा, पर उसके हाथ पैर दोनों आपस में मिलाकर बड़ी महारत से बंधे हुए थे। तुम तो कोई जादूगर लगते हो, उस आदमी ने पूछा। हाँ, मुझे भी यह जादू सिखाओ। अभी सिखाता हूँ। मर्दूक, इसे जादू सिखाओ जरा। शाबाश। तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक मर्दूक ने उसकी गर्दन पकड़ ली और कुछ ही देर में वो गुंडा उसके हाथों में झूल रहा था। चलो इसको यहीं लिटा दो, इधर ही हिसार बनाएंगे। ये कमरा महफूज है, यहाँ लिली भी अंदर नहीं घुस सकेगी। नहीं आका, ये चिल्ला किसी छत के नीचे बैठकर नहीं किया जा सकता। इसके लिए खुला आसमान जरूरी है। फिर खुले आसमान तले तो कोई भी देख सकता है। नहीं आका, एक तो आप वीराने में बैठेंगे और दूसरा आप हिसार कायम करते ही बाहर के आम लोगों की नजरों से गायब हो जाएंगे। और खुराक आपको हिसार के अंदर ही रखना होगी और खून के थैले भी अंदर रखना होंगे। 14 बार मंत्र पढ़ना होगा और 14 कतरे खून के उस मुर्दे के मुंह में गिराने होंगे। चलो तुम जाओ और खुराक वगैरह और जरूरी सामान ले आओ और कोई वीराना ढूंढ कर आना जहाँ 7 दिन आराम से रहा जा सके। वो वहां से चला गया। मैंने दोबारा से वो जादुई मंत्रों वाली किताब उठा ली। इसमें बहुत सारे मंत्र देख कर दिल करता था कि सारे मंत्रों की ताकत हासिल कर ली जाए। वो हाथ से लिखी गई किताब थी, लेकिन लिखाई निहायत उम्दा और साफ सुथरी थी। मैंने चिल्ले की तफसील फिर से जहन नशीन की और साथ ही हिसार बांधने का तरीका देखा। वो सफेद चूने से एक दायरा खींचना था। ज्यादा से ज्यादा कतर 9 फीट का हो और कम से कम 3 फुट कतर का हामिल हो, यानी हिसार हर चिल्ले के लिए एक जैसा था। मैंने हिसार बांधने वाला मंत्र और चिल्ले के दौरान पढ़ने वाला मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो दोनों मुझे जहन नशीन हो चुके थे। अब मैंने सफेद जादू की मुंतकली का मंत्र जहन नशीन किया। एक बार किताब बंद करके तमाम मंत्रों को जहन में दोहराया और कोई गलती ना पाकर किताब को एक थैले में रख दिया और सिक्के को जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद मर्दूक जाहिर हुआ। उसने कई शापर भरे हुए थे। ड्राई फ्रूट से लेकर टिन पैक और पानी की बोतलें तक तमाम इन थैलों में भरी हुई थीं और एक शापर में 7 खून की बोतलें भी मौजूद थीं। एक बात बताओ, 7 दिन में तो लाश खराब हो जाएगी और खून भी खराब हो जाएगा। नहीं, अगर मंत्र पढ़ने के बावजूद भी ऐसा हुआ तो हमारा चिल्ला ठीक नहीं है। मंत्र पढ़ने की वजह से ना ही लाश खराब होगी और ना ही खून की बोतलें खराब होंगी। आप अभी से वो मंत्र इन पर पढ़कर फूंक दें, वरना खून बहुत जल्द खराब हो जाएगा। मैंने जल्दी से चिल्ले वाला मंत्र पढ़ा और खून और लाश पर फूंक दिया। वीराना कौन सा होना चाहिए फिर? मैंने सवाल पूछा। मेरे ख्याल में जहाँ पर ये डाकू छुपे हुए थे वो भी बेहतरीन रहेगा। क्या मतलब? मतलब वो गन्ने के खेत के दरमियान छुपे हुए थे। आप अगर इसी जगह चिल्ला काटें तो बेहतरीन रहेगा। अभी गन्ने कच्चे हैं तो काटने का डर नहीं है और साथ में अंदर इतना कोई नहीं आने वाला। पानी लगा दिया गया तो? पानी एक तो अभी लगा हुआ है, दूसरा मैं आगे बंद बना लूँगा। 10-15 फुट का तो होगा सारा। वो जगह अच्छी है, बेहतर रहेगा। ठीक है, रात को फिर वहीं चलेंगे। तुम वहाँ जाकर सामान रख दो। अभी शाम है, रात का खाना यहीं खाएंगे, उसके बाद चलना है। चिल्ला 12 बजे के बाद शुरू करना होगा। जो हुक्म आका। ये कहकर वो फिर से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा तो उसने बताया कि उसने जगह बना दी है। अब आराम से हम वहाँ 7 दिन गुजार सकते हैं। तुम क्या करोगे? जहाँ सिक्का वहाँ मैं हूँगा। सिक्का हिसार के अंदर तो मैं भी अंदर हूँगा, और अगर बाहर रख दिया तो मैं बाहर रहूँगा। हिसार के अंदर या बाहर जाना मेरे बस से बाहर है। रात को मैंने अकेले खाना खाया। मर्दूक के मुताबिक वो खाने पीने से आरी है। खैर, मैंने उससे कहा कि मेरे पाँव की पट्टी कर दे। पाँव की तरफ देखा तो दिल में एक हुक सी उठी और आंखों में आंसू आ गए। खैर, उसने पट्टी की और कोई अजीब सी दवा लगाई। उसके मुताबिक ये दवा ज़ख़म पर एक बार और भी लगानी पड़ेगी, फिर ज़ख़म तकरीबन भर जाएगा, क्योंकि सफ़ेद जादू की ताकत वैसे ही किसी ज़ख़म को नहीं रहने देती। और ये दवा भी किसी जादुई महलूल से तैयार की गई थी। हल्की सी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो दवा लगाते ही ऐसा लगा कि जैसे कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। इसके बाद उसने मुझे जादू के ज़ोर से उठाया। मैंने सामान में एक असा भी मंगवा लिया था जिसके ज़रिए माजूर अफराद चलते हैं। बाहर सीढ़ियों से निकलते ही
اس نے انگلیاں چٹکائیں اور ہم لمحوں میں ہی گنے کے کھیت کے درمیان پہنچ چکے تھے۔ میں ایک پاؤں پر کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ عصا نکالا اور اسے اپنی دوسری ٹانگ بنا لیا۔ اسی دوران مردوک نے ایک تھیلا مجھے دیا۔ اس میں سفید چونا بھرا ہوا تھا۔ آقا، آپ کو ہی منتروں کے ورد کے ساتھ حصار بنانا ہوگا۔ میں اتنی دیر میں لاش کو لے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ وہ چلا گیا اور میں نے کتاب کے مطابق حصار بنانا شروع کر دیا۔ وہ تقریباً 10 فٹ کے قطر میں ہوگا۔ تھوڑی دیر تک منتر پڑھتا اور پھر چونا گراتا، پھر لاٹھی کے سہارے آگے بڑھتا اور اسی طرح چونا ڈالنا شروع کر دیتا۔ ابھی تیسرا حصہ ہی مکمل ہوا ہوگا کہ مردوک لاش کو لے کر آ گیا۔ اسے ڈھانپ دو کسی چیز سے۔ اس نے اسے کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہوا والا منتر پڑھتے ہوئے چونا گرا دیتے۔ اب میں مدد کرتا ہوں۔ اس نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی چٹکائی اور میں ہلکا سا اوپر بلند ہو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ گھمانا شروع کر دیا۔ میں نے منتر پڑھتے ہوئے حصار باندھ دیا۔ جو ہی حصار مکمل ہوا، چونے کا رنگ سفید سے سرخ میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہاں پر نہ کوئی اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی باہر جا سکتا ہے، مردوک نے بتایا۔ تھوڑی دیر میں ہم وقت گزرنے کا انتظار کرتے رہے۔ 12 بجنے میں ابھی 2-3 منٹ ہی تھے کہ مردوک نے مجھے کہا کہ اب سکہ نگلنا پڑے گا۔ مگر کیوں؟ 2 طاقتیں ایک ہی حصار میں نہیں رہ سکتی۔ چلے کے دوران مجھے آپ کے پیٹ میں رہنا ہوگا اور چلے کے بعد آپ سکہ اگل سکتے ہیں۔ اور آقا، ایک بار چلہ شروع کرنے سے پہلے دوبارہ سوچ لیجئے۔ آپ کو سفید جادو اس کے حوالے کرنا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں نا کہ سفید جادو دینے سے کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر سفید جادو نہ دیا تو وومرا اس مردے کو جلا کر ہلاک کر دے گی اور پھر حصار ختم ہو جائے گا، اور حصار ختم ہوتے ہی وومرا آپ پر حاوی ہو جائے گی۔ یہ کوئی چھوٹی سی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ ابھی وقت ہے۔ ایک بار چلہ شروع کر دیا تو پھر بھاگنا موت بنے گا۔ میں نے اس کی تنبیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے جیب سے سکہ نکالا، منہ میں رکھا اور نگلنے والا منتر پڑھ کر نگل لیا۔ ایسے لگا جیسے میں نے کسی جلتے ہوئے انگارے کو پیٹ میں رکھ لیا ہو۔ میں جلن سے تڑپنے لگا۔ میرے کٹے ہوئے پاؤں میں جیسے جلنے کے مارے آگ لگ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جلن کم ہوئی تو میری خوشی سے چیخ نکل گئی۔ میرا پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں خوشی کے مارے ناچنا شروع کر دوں، پر ابھی حصار کے اندر رہنا تھا اور چلہ شروع کر دینا تھا۔ میں نے لاش کے منہ سے کپڑا اٹھایا۔ اتنی رات کو اس ویرانے میں ایک لاش کے ساتھ چلہ کاٹنے کا خیال آتے ہی جھرجھری آ گئی تھی۔ چاروں طرف گنے کے کھیت میں ہوا کی وجہ سے سرسراہٹ سے لگ رہا تھا جیسے مختلف روحیں آپس میں مجھے مارنے کے لیے مشورہ کر رہی ہوں۔ اندھیری رات اور سردیوں کی رات نے تو ہاتھ پاؤں جما دیے تھے۔ سکہ نگلنے کی وجہ سے بننے والا پاؤں ٹھنڈ سے جم چکا تھا، کیونکہ اس میں تو کوئی جوتا بھی نہیں تھا۔ آقا، یہ منتر پڑھیے، مجھے اپنے اندر سے آواز آئی۔ میں حیرت اور خوف کے مارے اچھل پڑا۔ ڈریے مت، یہ منتر پڑھیے، جوتا آ جائے گا۔ اس نے منتر دہرایا۔ میں نے وہی منتر پڑھا مگر کوئی جوتا نہ آیا۔ 1-2 بار پھر پڑھا مگر پھر بھی جوتا نہ دارد۔ میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا تو مردوک کی آواز آئی کہ آقا، آپ منتر ٹھیک پڑھ رہے ہیں، حصار کے اندر کوئی جادو کام نہیں کرنے والا۔ میں نے غصے سے زمین پر پاؤں مارا اور ایک کپڑا پاؤں کے گرد لپیٹ لیا تاکہ ٹھنڈی ہوا اور نیچے ٹھنڈی زمین سے بچت ہو جائے۔ پھر اس مردے کی طرف دیکھا۔ اس کے منہ کا دہانہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ جب مردوک نے اس کی گردن دبائی تو اضطراری طور پر اس نے اپنا منہ کھول کر سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے لیے تو یہ چیز ایک نعمت سے کم نہیں تھی، ورنہ اس اکڑی ہوئی لاش کا منہ کھولنا میرے لیے کسی جنگ سے کم نہیں تھا۔ میں نے 2-3 لمبی لمبی سانسیں لیں اور پھر اپنے آپ کو دلاسا دے کر خون کی ایک بوتل اٹھائی اور مردے کے قریب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ خون کی بوتل کو ایک بلیڈ سے چیر دیا اور اپنا ہاتھ مردے کے منہ میں ڈال دیا۔ ایک دم سے میری چیخ نکل گئی تھی۔ اس مردے کے دانت میری انگلیوں کو محسوس ہوئے تھے اور مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میری انگلیاں چبانے کی کوشش کی ہو۔ میں نے خوفزدہ انداز میں مردے کی طرف دیکھا۔ وہ ویسے ہی پڑا تھا۔ ایک بار پھر اس کے منہ میں انگلیاں ڈالیں اور میری ڈر کے مارے بری حالت ہو گئی تھی، لیکن اب کے بار میں نے جی کڑا کر کے انگلیوں کو وہیں رہنے دیا اور پھر اس کی زبان کو نیچے کی طرف دبایا تاکہ اوپر سے جو خون ٹپکاؤں وہ سیدھا اس کے حلق میں جا سکے۔ میں نے منتر کا جاپ کرتے ہی تھوڑا سا خون اس کے حلق میں انڈیل دیا اور اسے حکم دینا شروع کر دیا کہ تم نے لیلی یعنی وومرا کو مارنا ہے۔ میں اپنا سفید جادو تمہارے حوالے کر دوں گا، اس کے بعد تم وومرا کو مارنے کے قابل ہو سکو گے۔
اور پھر وومرا کو مارنے کے بعد تم نے اپنے آپ کو ختم کر لینا ہے۔ یہ وہ حکم تھا جس کے لیے میں یہ چلہ کاٹ رہا تھا۔ اب میری انگلیاں اس سیال گاڑھے خون سے ٹکرائیں اور عجیب سی کیفیت مجھے محسوس ہوئی۔ میں منتر پڑھتا جا رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا کر کے خون ٹپکاتا جا رہا تھا۔ ابھی کچھ بار ہی منتر پڑھا ہوگا کہ میرے سامنے 2 خونی آنکھیں ظاہر ہوئیں۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ان 2 خونی آنکھوں کی وجہ سے کھچاؤ محسوس ہونے لگا۔ وہ کوئی بھیڑیا تھا، منہ سے خون ٹپکاتا ہوا۔ خوف کے مارے میری حالت پتلی ہو چکی تھی۔ وہ اسی جگہ کھڑا مجھے گھورتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں چلہ مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے لاش پر کپڑا ڈال دیا اور خون کی بچی ہوئی بوتل کو اس بھیڑیے کی طرف اچھال دیا، لیکن وہ بوتل ابھی فضا میں ہی تھی کہ اس بھیڑیے نے اس کی طرف چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ حصار کے اوپر پہنچا، ایک دم سے اس کے جسم کے اوپر شعلے بھڑک اٹھے اور اسے کوئی جھٹکا سا لگا تھا اور وہ واپس جا گرا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ شعلے صرف اس کے جسم کو ہی چمٹے ہوئے تھے، وہاں گوشت کے سڑاند کی بو پھیلنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ختم ہو چکا تھا اور خون کی بوتل بھی حصار کے اندر ہی جل کر ختم ہو چکی تھی۔ خوف کے مارے میری بتی گل ہو چکی تھی۔ میں نے پانی کی بوتل کو منہ سے لگایا اور سردی کے باوجود پوری بوتل پی چکا تھا۔ اب سکے کو باہر نکالنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اگلا سارا دن گزر گیا۔ دوسری رات کو وہی کام شروع ہو چکا تھا۔ آج رات کوئی قابل ذکر بات نہ ہوئی۔ تیسری رات گیدڑوں کا ایک گروہ حصار کے باہر اپنی منحوس آوازوں میں چلاتا رہا اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن اور کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا تھا۔ چوتھی رات چلہ شروع کرنے سے پہلے ہی نک نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرخی بتا رہی تھی کہ وہ غصے سے کھول رہا ہے۔ بے وقوف انسان، تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ اس نے چلا کر کہا، اور میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اندر سے مردوک کی آواز ابھری کہ ان لوگوں کو نظر انداز کریں۔ اگر کچھ بولنا شروع کیا تو چلہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے خاموشی سے خون کی بوتل اٹھائی اور چلہ شروع کر دیا۔ نک غصے سے باہر چلاتا رہا، بولتا رہا، پھر 1-2 بار لالچ دینے کی کوشش کی۔ میں چلہ مکمل ہونے کے بعد آرام سے بستر میں سو گیا۔ 5ویں رات نک دوبارہ موجود تھا۔ اس بار وہ غصے سے ہونکار رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے میرے ماں باپ کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دی تھی۔ کئی بار غصے سے دل کیا کہ جا کر اس کا منہ نوچ لوں، لیکن چلہ ناکام ہو جاتا۔ میں آرام سے منتر پڑھتا رہا۔ ابھی تک وومرا نہیں دکھائی دی تھی۔ وہ 6ٹھی رات تھی۔ نک ہمیشہ کی طرح دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن اسی وقت میرے بابا میرے سامنے آ گئے۔ آفتاب، تم یہاں کیوں آئے ہو اور یہ کیا کرنے لگے ہو؟ میرے دل کے حالات اتھل پتھل ہونے لگے تھے، لیکن فوراً خیال آیا کہ بابا تو مر چکے ہیں، لیکن باہر جیسے انہوں نے میرے خیالات پڑھ لیے ہوں۔ نہیں آفتاب، تم سوچ رہے ہوگے کہ میں مر چکا ہوں۔ میں مرا نہیں تھا، مجھے ان لوگوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ آج وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں چلہ کاٹنے سے روک دوں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اٹھ کر بابا کے گلے لگ جاؤں اور بولوں کہ آپ تو میری چھت تھے، آپ نے مجھے جیتے جی اکیلا کیوں چھوڑ دیا۔ آج سارے شکوے بابا سے ایسے کروں جیسے میں چھوٹا ہوتا تھا، تو بابا کو بتاتا کہ بورڈنگ اسکول میں بچے مجھے مارتے ہیں، لڑتے ہیں۔ آج بھی بتاؤں کہ یہ دنیا والے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے بچا لیں بابا۔ اور بابا پہلے کی طرح بولیں، میں ہوں نا بیٹا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب رونا نہیں کبھی۔ لیکن بیٹا، تم نے رکنا نہیں ہے، تم نے چلہ کاٹ کر ان سب کو مارنا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اگر یہ ان کی چال ہوتی تو بابا مجھے چلہ کرنے کا نہ کہتے۔ اسی وقت ہی ایک طرف سے وومرا نمودار ہوئی اور میرے بابا کی گردن دبوچ لی، اور پھر نک نے ایک بڑی سی چھری اٹھا کر میرے بابا کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہونے ہی لگا تھا کہ میں اٹھ کر بھاگا، لیکن حصار تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھے ایک جھٹکا لگا اور اندر سے مردوک کی آواز آئی، کیا آقا، آپ کیوں اس جھوٹی شعبدہ بازی سے متاثر ہونے لگے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے سب، آپ کے بابا تو کئی سال پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں۔ شک کی بتائی ہوئی باتیں کیا آپ بھول چکے ہیں؟ اب جلدی سے چلہ مکمل کریں، کل آخری دن ہے، بس ایک رات اور برداشت کر لیں۔ میں نے دوبارہ لاش کے منہ میں ہاتھ ڈال کر چلہ شروع کر دیا۔ اب پھر سے مجھے 14 بار منتر پڑھنا تھا اور خون بھی دوبارہ ڈالنا تھا۔ جیسے ہی میں نے چلہ شروع کیا، بابا کی آوازیں اور تیز ہو گئیں، آفتاب مجھے بچا لو، آفتاب مجھے بچا لو بیٹا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ نرخرے پر چھری پھیر رہے تھے۔ گلا کٹ چکا تھا اور وہاں سے بھل بھل کر کے خون پچکاریاں مارتے ہوئے نکل رہا تھا۔
مجھ سے یہ سب دیکھا نہ گیا۔ پھر اچانک کچر کچر کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے پھر ان کی طرف دیکھا تو وہ دل اور بھیجا نکال کر چبا رہے تھے اور ان کا منہ خون سے لال ہو چکا تھا۔ مجھے کراہیت محسوس ہوئی اور پھر ابکائی آنے لگی، اور پھر میں نے اسی لاش کے ساتھ ہی الٹی کر دی، لیکن اس لاش کے منہ سے ہاتھ نہیں نکالا۔ جیسے تیسے منتر پورا ہوا اور میں نے بستر میں منہ چھپا لیا۔ اس رات وہ دونوں بار بار میرے ماں باپ کو سامنے لے آتے۔ ماں کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن بابا تو میرے سامنے تھے اور میں گھٹ گھٹ کر مر رہا تھا کیونکہ پتا تھا کہ وہ کوئی بھوت ہوگا۔ پھر وومرا کی آواز سنائی دی، آفتاب چلا چھوڑ دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور تم یہاں سے چلے جاؤ اور کہیں اپنی زندگی آرام سے جیو، ورنہ تمہیں پتا ہے نا سفید جادو اس مردے کے حوالے کیا تو تم بھی زندہ نہیں رہ سکو گے۔ میں خاموشی سے بستر میں سر دیے پڑا رہا۔ لگتا ہے تم یوں نہیں مانو گے، اس نے غصے سے کہا، اور پھر ہر طرف آندھی آنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ لگتا تھا جیسے وہ سب کچھ اڑا لے گی۔ ایک دو بار بستر اڑنے لگا تو میں نے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں خود اڑ جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے بستر چھوڑ دیا۔ وہ اڑ کر حصار کے اوپر تک پہنچا اور پھر جل کر اس کی راکھ نیچے آ گئی۔ لاش کے اوپر سے کپڑا بھی اڑ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس آندھی میں شدت آنے لگی تھی۔ میں نے دیکھا جیسے لاش ہل رہی ہو۔ آندھی کی شدت اسے بھی اڑانے کو تیار تھی۔ میں نے جا کر جلدی سے اسے پکڑ لیا۔ اسی دوران میری ساری خوراک، پانی کی بوتلیں اور خون کی بوتلیں حصار سے ٹکرا کر جل چکی تھیں۔ میں نے گنے کے ایک مضبوط گچھے دار تنے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے لاش کو پکڑا ہوا تھا۔ یہ آندھی حصار کے اندر کیوں آ رہی ہے؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا۔ کیونکہ حصار کے اندر ہوا آ سکتی ہے، اس لیے ان لوگوں نے ہوا بھیجی ہے۔ یہاں حصار کے اندر بہت کم شدت ہے کیونکہ حصار نے روکی ہوئی ہے، ورنہ حصار کے باہر گنے کے کھیت تباہ ہو چکے ہیں۔ سارے گنے نیچے ٹوٹ کر پڑے ہیں، بہت کم گنے رہ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آندھی کا زور ٹوٹ چکا تھا، میرے ہاتھ جم چکے تھے۔ سردی کے دن اور اتنی شدید آندھی، صرف ایک جیکٹ ہی پہنی ہوئی تھی میں نے۔ ہاتھ سردی سے برف بن چکے تھے۔ آج حصار میں صرف میں اور وہ لاش باقی تھے، باقی ہر چیز اڑ کر ختم ہو چکی تھی۔ خون کی ایک بوتل جو اڑنے سے بچ گئی تھی، لیکن وہ آگے گھسٹتے گھسٹتے کسی تنے سے جا ٹکرائی تھی اور پھٹ کر سارا خون بہہ چکا تھا، اور وہ جادوئی کتاب حصار کے قریب جلی ہوئی پڑی تھی۔ اب دیکھتی ہوں کہ تم خون لینے حصار سے باہر کیسے نکلتے ہو۔ وومرا کی ہنسی سنائی دی اور میرے دماغ میں سنسنی پھیل چکی تھی۔ آندھی ختم ہونے کے بعد وہ دونوں غائب تھے۔ صبح کا اجالا پھیل گیا تھا۔ سردیوں کے موسم میں پیاس تو ویسے ہی نہیں لگتی۔ ہاں، ہلکی پھلکی بھوک تھی، لیکن آگے صرف ایک رات تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک طرف سے چند گاؤں والوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ اپنی فصل دیکھ رہے تھے۔ وہ رات آندھی کی شدت کے بارے میں حیران تھے۔ ایسی آندھی، اور وہ بھی صرف ایک ہی جگہ پر۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی عذاب نازل ہوا ہے۔ میں ڈر رہا تھا کہ وہ مجھے نہ دیکھ لیں، اور پھر وہ لمحہ آن پہنچا جب کسی نے کہا کہ یہ دیکھو۔ اس وقت میرا کلیجہ حلق تک آ گیا۔ ایک دیہاتی نے مرے ہوئے اور جلے ہوئے بھیڑیے کو دیکھ لیا تھا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی میں اور لاش نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب اس بھیڑیے کی موت پر تبصرہ کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں اس بھیڑیے کی موت کی وجہ بھی اس آندھی کو قرار دیا جانے لگا، اور وہ سب بھاگ گئے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں دیکھا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور مجھے پریشانی لاحق ہو رہی تھی کہ انسانی خون کہاں سے لاؤں۔ کیا خون کے بغیر چلنا ممکن ہے؟ نہیں، اندر سے مردوک کی آواز سنائی دی۔ 12 بجنے کے قریب ہی نک اور وومرا آ چکے تھے، اور نک نے خون کی بوتل اٹھائی ہوئی تھی۔ آ جاؤ چوزے، نک استہزائیہ لہجے میں بولا۔ میں خاموش رہا۔ آج وہ پہلے والے انداز میں لگ رہا تھا، شاید اس کی روح نے بھی وومرا کی غلامی قبول کر لی تھی۔ 12 بجتے ہی میں نے لاش کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور دوسرے ہاتھ کی نالی کو اپنے دانتوں سے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ بھل بھل خون گرنے لگا۔ میں نے وہ خون لاش کے منہ میں ٹپکانا شروع کر دیا، اور منتروں کا جاپ شروع ہو چکا تھا۔ چلے کی شرط تھی کہ انسانی خون لاش کے منہ میں ٹپکایا جائے۔ یہ شرط نہیں تھی کہ کس انسان کا ہو۔ وہ شرط پوری ہوتے دیکھ کر لیلی پاگل ہو گئی۔ آگ لگا دو، وہ چلا کر بولی۔ کس کو؟ سارے کھیتوں کو۔ میں اندر سے دہل گیا تھا۔ گنے کی فصل بہت جلد آگ پکڑ لیتی ہے، اور میں فصل کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، 10 فٹ کا دائرہ ہوگا، لیکن جب ارد گرد جہنم دہک رہا ہو تو یہ 10 فٹ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن باہر کی صورتحال سے ڈرے بغیر میں نے چلا جاری رکھا۔
تھوڑی ہی دیر میں آگ بھڑک اٹھی تھی، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو چکا تھا، سانس میں زہریلا دھواں ابھرنے لگا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا، منتر پڑھنا مشکل ہو گیا تھا، خون کے ایک قطرے کے ساتھ 10 قطرے پسینے کے گر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں درجہ حرارت کی حدت ناقابل برداشت ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کپڑے جلنے لگے ہوں، سانس گھٹ گھٹ کے آ رہا تھا۔ میں چلنا مکمل کر چکا تھا، اس لاش کی آنکھیں بالکل نیلی اور روشن ہو گئی تھیں، لیکن ابھی سفید جادو اس کے حوالے کرنا تھا۔ میرا سانس گھٹ گھٹ کر آ رہا تھا۔ جیسے تیسے ہی میں نے چلنا مکمل کیا، میں نے جلدی سے سفید جادو والا منتر پڑھا، سانسیں اٹک رہی تھیں۔ سفید جادو اس مردے کے حوالے کرتے ہی میری شہرگ میں اس مردے کے دانت محسوس ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں سانس کی قید سے آزاد ہو چکا تھا اور میری روح فضا میں بلند ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے اندر سے عجیب سی توانائی پھوٹتی ہوئی دکھائی دی، ہلکا پھلکا سا، جیسے کوئی لطیف مادہ ہوں میں۔ زندگی کی قید سے آزاد ہوتے ہی سفید جادو نے تبادلے کا کام مکمل کر لیا تھا۔ نیچے دیکھا تو وہ لاش ہوا میں اڑ رہی تھی، آنکھیں نیلی اور روشن تھیں، انہی آنکھوں سے ایک روشنی کی لہر نکلی جیسے لیزر لائٹ نکلی ہو اور وومرا کی آنکھوں میں گھس گئی۔ وہ ایسے چیخ رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں مرچیں جا چکی ہوں۔ اس لاش نے اپنی آنکھوں کی قوت سے اسے بھی اوپر اٹھا لیا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ایک دھماکہ ہوا۔ لیلی عرف ماہنور عرف وومرا بھی اپنے آخری انجام کو جا پہنچی تھی، اور وومرا کی روح بھی میری روح کی طرح باہر نکلی اور فضا میں اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا، مجھ سے جیسے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ فوراً ایک طرف اڑتی چلی گئی۔ مجھے اندر سے احساس ہوا جیسے وہ جادو نگری کی طرف جا چکی ہے، کیونکہ جو جادو نگری کا غلام ہوگا اس کی روح وہیں جائے گی۔ اب وہ کسی کی غلام بن کر اپنی زندگی بسر کرے گی۔ میں نے اس مردے کی طرف دیکھا، وہ دوبارہ حصار میں داخل ہوا، اور پھر اس کی آنکھوں سے روشنی تیز تر ہوتی چلی گئی، اور پھر ایک دھماکہ ہوا اور لاش ختم ہو چکی تھی۔ یوں سفید جادو کا سفر اختتام کو جا پہنچا، لیکن نک کہیں بھاگ گیا تھا، کیونکہ اس کی روح وومرا کی غلام تھی، مگر اب وہ آزاد ہو چکا تھا۔ اب میری لڑائی اس سے باقی تھی۔